فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم۔ اس چمن علم و آگہی کے خوبصورت پھولوں، مسکراتی کلیوں، اس آسمان علم و حکمت کے چمکتے ستاروں، آج کی یہ جو تقریب ہنگامی طور پر منعقد کی گئی ہے، یہ انتظامیہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسلام کا پیغام امن اس کے حوالے سے تقریب منعقد کی جائے۔ اور آپ جانتے ہیں، سب بچے خبریں سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حالات بڑے خراب ہیں اور کئی مقامات پر عام لوگ جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ الجھ رہے ہیں، دونوں طرف سے لوگ مارے بھی گئے ہیں۔ تو ان حالات میں حکومت کی طرف سے یہ ایک تقریب منعقد کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے اور بچوں کو بتایا جائے کہ اسلام قتل و غارت کا درس نہیں دیتا، اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ تو عزیزان قدر، اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جس طرح بچوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ اسلام سے قبل اگر آپ دیکھیں عرب کا معاشرہ، بلکہ یہ پوری دھرتی جو ہے یہ گویا ایک شعلہ جوالہ تھا، جہاں پر دشمنی اور عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی، ہر ایک آدمی ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ خصوصاً عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ تلواریں نکال لیتے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کسی کا گھوڑا آگے بڑھ گیا، اس نے کہا تیری کیا مجال میرے گھوڑے سے آگے بڑھنے کی، تو اسی بنیاد پر 200 سال آپس میں لڑائی رہتی اور کئی نسلیں جو ہیں وہ آپس میں قتل و غارت کا شکار ہو جاتی تھی۔ وہ جو ایک تپتا ہوا صحرا تھا، جہاں پر آگ، دشمنی کی آگ جو ہے وہ اس کے شعلے امڑ رہے تھے، اس دھرتی کے اوپر ابر رحمت برسا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، وہ رحمت بن کر تشریف لائے۔ وہ ساری جتنی بھی وہ عداوت تھی، وہ دشمنی تھی، جہاں آگ جل رہی تھی وہاں محبت کے گلشن آباد ہوئے، وہاں محبتوں کے پھول کھلنے لگے، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو امن و سلامتی کا درس دیا۔ اور ساری کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب سے زیادہ امن پسند حضور علیہ السلام کا دین ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اسلام جس طرح انسانی حقوق اور انسان کی عزت و آبرو کی قدر کرتا ہے، کائنات میں کوئی دوسرا مذہب اس طرح یہ درس نہیں دیتا۔ میرے آقا، میں 1-2 حدیثیں ہی بس عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام کے قدم مبارک رک جاتے ہیں، حضور خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے خانہ کعبہ، الفاظ ہیں حدیث کے، ما اطیبا کے، ما اطیبا ریحو کے، اے خانہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، ما اطیبا ریحو کے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، وما اعظم کے، اور تو کتنا عظمت والا ہے، وما اعظم حرمت کے، اور تیری جو عظمت اور احترام ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس رب قدوس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کے مالہ حضور نے فرمایا و مالہ و عرضہ، حضور نے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ تو بڑا عظمتوں والا ہے، خانہ کعبہ کتنا احترام رکھتا ہے کہ آج ہم ہزاروں میل اس سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی اس کی طرف اپنی ٹانگیں دراز کرتا ہے تو ہم اس کو ناراض ہوتے ہیں کہ اس طرف تو قبلہ ہے، اس طرف تو خانہ کعبہ ہے، اس طرف تم اپنی ٹانگوں کو دراز نہیں کر سکتے، اس طرف اگر کوئی منہ کر کے تھوکتا ہے ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرتے، اس طرف قبلہ ہے، اس طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، وہ خانہ کعبہ جتنا اس کا اتنا احترام ہے کہ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بھی اس کی طرف جو ہے وہ تھوک نہیں سکتے، اس کی طرف اپنی پاؤں دراز نہیں کر سکتے۔ حضور اس خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا احترام ہے، لیکن میں محمد کریم اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک بندہ مومن کی جان، اس کی عزت و آبرو، اس کا مال تجھ سے بھی زیادہ احترام کے قابل ہے۔ نہ کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، نہ اس کے مال کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ اس کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر بندہ مومن کا احترام رکھا ہوا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے اس کی عزت و آبرو، ایک بندہ مومن کی عزت و آبرو کا حضور نے سبق دیا۔ اور دوستان گرامی قدر، حضور صلی اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردوں کا مذہب ہے، یہ خون ریزی سکھاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن پاک آپ اگر اس کی جو ہے وہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو آپ کہاں سے آغاز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ قہار بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ غضب بھی اس کی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر قہاریت بھی اس کی صفت ہے، لیکن اللہ نے پہلا جو اپنا تعارف کرایا ہے وہ فرمایا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی صفت رحمت ساری دوسری جو ہے وہ صفات ان پر غالب ہے۔ اور جو محبوب ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مقدس تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا۔ ایک حدیث میں عرض کروں اور اس کے بعد گفتگو کو ختم کروں۔ حضور علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ کرام کے درمیان جلوہ گر تھے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس اور کنگال کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ المفلس من لا درہم لہ ولا متاع، یا رسول اللہ جو شخص جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس دراہم و دنانیر نہ ہو، اس کو ہم مفلس سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہے، کنگال ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی یوم القیامت، میری امت کا جو مفلس ہے، میری امت کا جو کنگال اور غریب آدمی ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک آدمی قیامت کے دن یاتی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، اس کے پاس جو ہے وہ نمازوں کے بہت بڑے ڈھیر ہوں گے، اس نے زکاتیں بھی بڑی دی ہوں گی، وہ روزے بھی بڑی پابندی سے رکھتا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی جناب میں آئے گا، یاتی یوم القیامت، اللہ کی جناب میں آئے گا، قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے، اس حاجی صاحب نے، اس مومن صاحب نے، اس جو ہے وہ بڑے نمازی اور روزے دار نے جب بھی کوئی اس کو ملتا اس کو گالیاں دیتا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال لوٹ لیا ہوگا، کسی کی جو ہے وہ بے عزت کیا ہوگا، کسی کی آبرو ریزی کی ہوگی، کسی کی عزت کو پامال کیا ہوگا۔ اس حالت میں وہ حاجی صاحب آئیں گے اللہ کی جناب میں، حج بھی کیا ہوا ہے، روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، زکاتیں بھی دی ہوئی ہیں، نمازیں بھی بڑی تہجد بھی کی پڑھتا تھا، لیکن قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ درست نہیں تھا، کسی کو مارا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو گالی دے دی۔
یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی کسی کو دھکا دیا، کبھی کسی کو جو ہے وہ اذیت پہنچائی اور تکلیف دی، تو آپ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی جناب میں جب حاضر ہوگا، یا اللہ دیکھو میرے وہ اتنے نمازوں کے ڈھیر، اتنے روزوں کے ڈھیر، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تیرے بڑے عمل ہیں، لیکن ایک طرف سے ایک شخص آئے گا، اللہ کی جناب میں عرض کرے گا الہ العالمین اس نے میرا مال کھا لیا تھا، ایک کہے گا اس نے میرے فلاں رشتہ دار کو قتل کر دیا تھا، ایک آئے گا اس نے مجھے مارا تھا، اذیت دی تھی، ایک آئے گا وہ کہے گا کہ یہ جب بھی بولتا تھا تو مجھے گالی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی ان کا بدلہ دو، تم نے جو ہے وہ ان کو ستایا زندگی بھر، اب ان کا جو ہے وہ معاوضہ دو۔ وہ کہے گا میرے پاس تو معاوضہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا پھر یہ تو تیرے پاس ہے نا دولت۔ اللہ اس کی نمازوں کو اٹھائے گا، جس کو مارے گا، جس کو اس نے مارا تھا، جس کو گالی دی تھی، اس کی نمازیں اٹھا کر اس کو، دوسرا آئے گا اس کے روزے اٹھا کر اس کو دے دیے جائیں گے، تیسرا آئے گا اس کی زکاتیں زندگی بھر کی اٹھا کر جو ان کا ثواب ہوگا وہ اس تیسرے آدمی کو دے دیا جائے گا۔ اب جب وہ سارے اعمال دوسرے لوگ لے کر چلے گئے، اس کے دامن میں کچھ بھی باقی نہ رہا، اور پھر ابھی جو ہے وہ تقاضا کرنے والے، ابھی ان کی ایک قطار لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرمائے گا اب تو تیرے پاس نمازیں ختم ہو گئیں، اب ان کا بدلہ کہاں سے دے گا؟ پھر اس کی صورت یہ کی جائے گی کہ جو دوسرے لوگ گناہ کرتے رہے، جو دوسرے لوگ دنیا کو ستاتے رہے اللہ کی نافرمانیوں اور اس کے گناہوں کی وجہ سے، انہوں نے وہ گٹھڑیاں باندھ کے لائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر اس حاجی صاحب، اس نمازی صاحب کے سر پر رکھے گا، اور حدیث کے الفاظ دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نمازی حاجی صاحب کو پکڑے گا اور جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا، کسی کو ستانا، اس سے وہ جو اعمال ہیں ان کے ثواب جو ہے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکیزہ مقدس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔